قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اصل گفتگو سے پہلے یہ آغاز کرنا ضروری ہے کہ انسان جو نیت کر کے بیٹھتا ہے اس کو نیت کے مطابق ہی ثواب ملتے ہیں. بازار میں کوئی آدمی سبزی کی نیت سے جائے تو اس کی نگاہیں سبزی کی دکانوں پر ہی پڑیں گی. کپڑے کی نیت کر کے جائے تو اس کی نظریں پورے بازار میں کسی چیز کو نہیں دیکھتی، کپڑے کی دکانوں پر دکھائی دیتی ہے. بعض دفعہ بندہ اپنی نیت میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو تلاش کر رہا ہوتا ہے بس اسی کی اسے جستجو اور تلاش ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے اس کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. جیسے ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا. وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے میں ایسی مگن اور ایسی فکر مند تھی وہ ایک نماز پڑھنے والے شخص کے سامنے سے گزر گئی. وہ نماز پڑھنے والا کوئی ہمارے جیسا تھا. اس نے سلام پھیرا تو اس عورت کو غصے ہونے لگ گیا کہ تو اندھی ہے، تجھے نظر نہیں آتا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے سے گزر گئی ہو، نمازی کا بھی خیال نہیں رکھتا. اس عورت نے پہلے تو معذرت کی، کہا کہ میں غمزدہ عورت ہوں، میرا بیٹا مجھ سے کھو گیا ہے تو میں اس کی تلاش میں مجھے نمازی اور بے نمازی کا بھی پتہ نہیں چلا، میں اپنے بیٹے کی فکر میں تھی. اور پھر کہنے لگی کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے کہ میں تو اپنے بیٹے کو تلاش کرنے میں تھی تو مجھے یہ نہ پتہ چلا کہ کون نماز پڑھ رہا اور کون نہیں پڑھ رہا. حیرت ہے کہ تم اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہو اور تمہیں اپنے سامنے گزرنے والے لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے. تو لوگوں نے دین سیکھنے کی نیت سے مجالس میں آنا چھوڑ دیا ہے. عام طور پر لوگ بیان سننے آتے ہیں. بیان کیا شعلہ انداز وہ سنتے ہیں کہ کس گرم جوشی کے ساتھ بیان کیا گیا، کس لے اور کس ترنم میں بیان کیا گیا. لوگوں نے دین سیکھنے کے لیے چھوڑ دیے. یہی وجہ ہے گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان سنیں گے، دین کی ایک بات بھی حاصل نہیں ہوتی. مہینوں اور سالوں درس قرآن اور درس حدیث سنیں گے لیکن زندگیوں میں دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. اصل سبب یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کی نیت نہیں کرتے.
تو سارے دوست آج نیت کریں کہ ہم یہاں پر دین سیکھنے کے لیے سے آئے ہیں، اور جو آدمی دین سیکھنے کے لیے سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے کا مسافر شمار کرتے ہیں۔ جو آدمی دین کی طلب میں نکلتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کی جنت اس کی طلب میں نکلتی ہے۔ تو یہ سارے فضائل جو ہے وہ دین والوں کے لیے ہیں، انعامات اور برکات۔ یہ دین سیکھنے کی جو بندہ نیت کرتا ہے یہ سب کچھ اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو مرد حضرات بھی بڑی محبت سے شوق سے تشریف لائے، اللہ سب کا عمل قبول فرمائے۔ مجھے بتایا گیا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دین سیکھنے کے لیے سے اپنے گھروں سے چل کے آئی ہیں، اگر وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دین کی طلب لے کے بیٹھے گی اللہ ان کو بھی اپنی رحمتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا سیرگاہ نہیں، ہم یہاں سیر کرنے نہیں آئے ہیں۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں، ہم یہاں سونے نہیں آئے ہیں۔ یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، ہم یہاں کوئی تماشا دیکھنے دنیا میں نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ ہر لمحے ہر انسان حالت امتحان میں ہے، وہ پرکھا جا رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہم زندگی کے ہر لمحے میں یا ہم کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم ناکام ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس نے اپنی زندگی کے جس حصے میں اللہ کے حکم کو پورا کیا وہ زندگی کے اس حصے میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، اور جس نے جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا وہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اور عجیب مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کامیابی اتنی آسان بنائی ہے کہ اگر کوئی زندگی کے 50 سال بھی فیل ہوتا رہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنی فیل ہونے پر معذرت کرے، اللہ اس کی 50 سال کی ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ ساری زندگی ناکام ہوتا رہا، موت سے ایک لمحہ پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اس کو خبر نہیں تھی کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، بس اس نے توبہ کی۔ وہ جو ایک لمحہ پہلے اس نے توبہ کی، اللہ پچھلے ساری زندگی کے ناکامی کو نہیں دیکھیں گے، اس ایک لمحے کی جو توبہ ہے، معافی ہے، اللہ اس کا لحاظ کر کے اس کو پوری زندگی میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اس کو چراغاہ بنایا۔ کھانا پینا اور مزے اڑانا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر کھانے پینے کی تیاری میں لگ جانا۔ چنانچہ گھروں میں یہی تماشا ہوتا ہے، رات کو کھا کے سوتے ہیں اور صبح سویرے عورتیں اٹھ کے پھر پکانے کی تیاری کرتی ہیں، اور ابھی انہوں نے ناشتے کے برتن سمیٹے نہیں ہوتے کہ پھر اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی پھر تیاری شروع ہو جائے، اور اس سے فارغ نہیں ہوتی تو پھر شام کا کھانا پھر تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جانور ہے اور ہر وقت ان کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، کھا پی کے اس کو ہضم کیا اور کمایا اور پھر دوبارہ کھانے کی تیاری کی، یوں ہی ساری زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی ہم اپنے کھانے اور کمانے اور پہننے اور اوڑھنے اور عیاشی کرنے میں پوری کر دیتے ہیں، جبکہ انسان کی زندگی کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی بندگی تھی،
اللہ کی یاد تھی۔ آج کے انسان کو دیکھیں، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جس بندے کو دیکھو کاروبار کی فکر، روٹی کی فکر ہے، کپڑے کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، مزید کمانے کی فکر ہے۔ اتنی فکر یہ سوار ہو چکی ہے کہ عجیب حالت بن گئی ہے کہ اگر آدھی رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو وہی کاروبار کے خیال آتا ہے۔ سوچوں میں کھانے پینے کا خیال ہے، خوابوں میں کمانے اور کھانے اور بنانے کا خیال ہے، اور اگر کہیں کسی سے ملتا ہے، سریرا کسی سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ کبھی تماشا دیکھیں کہ ہر بندے کا مزاج یہی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر خیریت، مجھے سنائیں کاروبار میں کیا؟ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے کاروبار میں؟ اگر اس کا کاروبار کمزور ہے تو کیا آپ اس کی مدد کریں گے؟ جبکہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور اس کی فلاں حاجت اور ضرورت ہے، جب مسلمان کو اس بات کا علم ہو جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے۔ ہم تو فقط ہے وہ چسکے کے لیے پوچھتے ہیں، وقت گزاری کے لیے پوچھتے ہیں، اچھا جی کاروبار کا سنا ہے، وہ پھر شکوے شروع کر دیتا ہے، بس وہ شروع کرتا ہے تو پھر اس سے زیادہ ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں اکٹھی ہوں گی تو وہ ایک دوسرے سے پوچھے گی کیا پکایا تھا، کیا کھایا ہے، یہ کپڑے کہاں سے لیے، یہ کتنے کا سوٹ ہے۔ یعنی ان کی گفتگو بھی کھانے پہننے اور اوڑھنے کی، اور مردوں کی گفتگو بھی کمانے اور کھانے اور بنانے کی، یعنی دونوں طرف صرف اور صرف کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا چکر ہے۔ اللہ کی بات کا کوئی نہیں۔ سوال ہی ہم یہی کرتے ہیں، اور یہ کیا کاروبار ہے؟ حضرت بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت کسی جگہ تشریف لے گئے تو حضرت نے وہاں مسجد میں نماز پڑھی، تو نماز کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت کو پہچان لیا، ملنا شروع ہو گئے، تو مسجد کے جو امام صاحب تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا، تو انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ کیا مصروفیت ہے، کیا کاروبار ہے، یعنی کہاں سے کب کھاتے ہیں آپ؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا میاں مجھے پہلے اپنی نماز لوٹا لینے دو، تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ میں نے جو تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے نا وہ میری نماز تو ہو گئی ضائع، اب مجھے اس نماز کو دوبارہ پڑھ لینے دو، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے پہ شک ہو گیا کہ آپ کو پوچھتا پھر رہا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ ساری کائنات کو اللہ کھلاتے ہیں؟ تمہارا دھیان ادھر کیوں جاتا ہے کہ دکان سے اور ملازمت سے اور زمینداری سے اور فلاں سے اور فلاں سے ملتا ہے، تم کیوں نہیں یقین کرتے کہ ساری کائنات کو اللہ کھلاتا ہے؟ آپ دعوت والے گھر میں جائیں تو وہی میزبان تو وہ ایک ہی ہے، کسی کو اس نے پلیٹ میں ڈال کے دے دیا، کسی کو اس نے جو ہے وہ ڈونگے میں ڈال کے دے دیا، کسی کو کولی میں ڈال کے دے دیا، کسی کو جو ہے وہ کسی اور چیز پہ اس نے رکھ کے دے دیا۔ اب تم پوچھتے پھر دوسروں سے کہ تم بتاؤ تمہیں کس چیز میں ملا ہے؟ جو کوئی عقل مند بندہ یہ سوال سنے گا تو وہ ہمارے پر ہنسے گا کہ دیکھو کیسا بیوقوف آدمی ہے، اور یہ بھی تو بات ہے پوچھنے کی کہ تمہیں جو ہے وہ کس برتن میں کھانا ملا۔ تو ہمارا یہ سوال کرنا اسی معنی میں ہے کہ تم بتاؤ کہ دینے والے نے تمہیں دکان والے برتن میں دیا ہے یا ملازمت والے برتن میں دیا ہے یا زمین والے برتن میں دیا ہے، اس نے تجھے کس برتن میں دیا ہے؟ یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے، دینے والے کی مرضی، جس برتن سے مرضی دے دے، دینا تو اسی میں دیا۔
کمانے اور کھانے کی اتنی فکر پڑ گئی ہے کہ ہر وقت سوچیں یہی، خیال یہی، اور حالت یہ ہے کہ ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں اور ہمارے رزق کی ترتیب جو ہے وہ پہلے لکھی گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ اتنے من آٹا کھا کے آئے گا، یہ اتنے لیٹر پانی پی کے آئے گا، یہ سب کی جو ہے وہ خوراک لکھ دی گئی تھی، اس کو بعد میں بھیجا گیا ہے۔ تو جو ہمارے نصیب میں پہلے لکھا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہم ہر جمعے میں خطبے میں یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں وہ جو تمہارا لکھا ہوا نصیب جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جب تک تم اس کو مکمل کھا پی نہیں لو گے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس کی اتنی فکر پڑی۔ انسان کی خصلت عادت ہے، جو چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اگلے کی فکر کرتا ہے۔ جب تک آپ کو مکان نہیں ملا تب تک تو آپ اس کے لینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے، میں اس کی ادائیگی کر دوں، میں اس کا مالک بن جاؤں، یہ میرا نام ہو جائے۔ جب آپ کو پوری تسلی ہو گئی کہ اس کے پیسے ادا ہو گئے اور میرے یہ نام انتقال ہو گیا، اب مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، تسلی ہو گئی، اب آپ اس مکان کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، اگلی پراپرٹی لینے کی فکر کرتے ہیں۔ تو بھئی دنیا کا کھانا پینا اور یہاں کا پہننا اوڑھنا وہ تو ہمارے دنیا میں بھیجنے سے پہلے نہیں ہو گیا، وہ تو ہمارے نام انتقال ہو گیا، وہ تو ہمارے نام الاٹ ہو گیا۔ معاملہ تو آگے کا ہے جو ہم نے یہاں اگلے جہان میں کما کے لے جانا ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي۔ کہے گا انسان ہائے افسوس، کچھ تو آگے میں بھیج دیتا۔ یہ کمائی کی جگہ ہے، یہ دنیا ہم کما کے یہاں سے آخرت کے لیے بھیجیں گے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کمایا ہوگا اس دن بھوکے کھاتے پھریں گے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ بہت زیادہ بھوکے ہوں گے، بہت سارے لوگ بڑے شدید پیاسے ہوں گے۔ آج دنیا میں جو جتنا پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے اور لمبی لمبی ٹکاریں مارتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آدمی لمبی لمبی ٹکاریں مارتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے، یہ بندہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ ما عندكم ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق۔ لوگوں جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہو جائے گا، اور جو تم اللہ کے خزانوں میں جمع کر دو گے یہ باقی رہے گا۔ آج دنیا میں جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے جائے گا یہ کمائی اس کے کام آئے گی۔ سارا کچھ ہم یہی لینا چاہتے ہیں، اور قرآن کا کہتا ہے، فرمایا جو یہاں دنیا کی زندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں لگایا ہوا ہے، دنیا کی زندگی کی خاطر بھاگ دوڑ محنت کوشش میں لگے ہوئے ہیں، فرمایا یہی ہیں جو لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں اور بربادی میں پڑنے والے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی ہوں تو بھائی ان کو زندہ رکھنا آپ کی فکر ہے یا مرغیوں کی فکر ہے؟ بکریاں ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں تو چارہ ڈالنا وقت پہ اور پانی پلانا اور تاکہ وہ مرے نہیں، یہ فکر بکریوں کی ہے یا آپ کی ہے؟ تو جس پروردگار نے ہمیں اس جہان میں بھیجا ہے کھلا پلا کے زندہ رکھنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم اتنے پاگل کیوں ہو گئے؟
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ اللہ ہمیں دیتے رہے گا، اور وہ دینے میں اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ آپ نفل پڑھیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے، رو رو کے اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے نہ دے، اللہ آپ کو پھر بھی دیتے رہے گا۔ آپ کسی سخی آدمی کے گھر جائیں نا، اس نے آپ کو بلایا ہوا ہو، دعوت دی ہوئی ہو، آپ اس کے گھر جائیں اور سب کو وہ کھلا پلا رہا ہے، آپ اس کی منتیں کریں کہ پلیز مجھے نہیں کھانا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، تو جیسے جیسے آپ اس کی منتیں کریں گے اس کو یہ بات بری لگے گی کہ تم میری کیوں انسلٹ کر رہے ہو، بھلے 2 لقمے لے لو لیکن تمہیں لینا پڑے گا۔ اگر یہ انسان جو کہ بخیل ہے، جو کہ خود جو ہے وہ بھوکا ہے، جو خود لالچی ہے، جو خود حریص ہے، اس کے اندر دیکھو کہ یہ دوسرے کو کھلا کے چھوڑتا ہے، پروردگار تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یہ ساری دولتیں اس کے تو کسی کام کی نہیں ہے، اس نے تو یہ سب کچھ بنایا ہی بندوں کے لیے ہے، بندے نہ بھی کرے اللہ تب بھی دے کے رہے۔ ایک مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا، تو دین کی سمجھ کے لیے بھی انسان کو عقل چاہیے ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، بے وقوف ہم نے جو ہے وہ دین کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سمجھدار ہم نے سارے جو ہے وہ دنیا کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دین نہیں آتا جب تک انسان کو عقل نہ ہو۔ عجیب بات ہے، ام المومنین ساری امت کی ماں، ساری کائنات سے سب سے زیادہ پاک دامن، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے سوال پوچھتی ہے، اللہ کے نبی، لوگوں کے جنت میں مراتب کس اعتبار سے ہوں گے؟ لوگوں کے مرتبے جنت میں کس اعتبار سے ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ عقل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے۔ ام المومنین پوچھتی اللہ کے نبی، عمل کے اعتبار سے؟ عقل کے اعتبار سے آپ فرما رہے ہیں، عمل کے اعتبار سے نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ عمل اتنا ہوگا جتنی عقل۔ بے وقوف آدمی کیا عمل کرے گا؟ معذرت کے ساتھ اگر ہم نیک عمل نہیں نہ کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف آدمی، نیک اعمال سے دامن خالی ہے، اور بڑے سیانے ہیں ہم، بنا کے بڑی بڑی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں اور مشورے دیتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اور مال پیسے کو اکٹھا کرنا ہم عقل سمجھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا وہ بندہ اکٹھی کرتا ہے وَلَهَا يَجْمَعُ لَا عَمَلَ لَهَا، وہ بندہ اس مال پیسے کو اکٹھا کرتا ہے جس کے پاس عقل کی رتی نہیں ہے۔ اور آج عقل مندی کا معیار یہی ہے کہ جس کو دونوں ہاتھوں سے نہیں، چاروں ہاتھوں سے مال پیسہ اکٹھا کرنا آتا ہو، لوگ تو بڑے سمجھدار۔ سمجھداری انسان کی نیک اعمال سے ثابت ہوتی ہے، لہذا علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی بندہ یہ وصیت کر کے مرے، علماء نے مسئلہ لکھا اگر کوئی بندہ یہ وصیت کر کے مرے کہ میرے مرنے کے بعد میری میراث جو ہے وہ عقل مندوں میں تقسیم کر دی جائے، تو کن کو دی جائے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ وصیت کرے کہ میرا مال عقل مندوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو فرمایا اس کا مال ان لوگوں کو دیا جائے گا جو لوگ دنیا سے بے خبر ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عقل کا معیار ہے۔ صحابی آیا اور آگے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنے والا ہے وہ عقل مند آدمی ہے۔
کیا مطلب؟ جس کو ہر وقت موت یاد ہے تو وہ موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگا ہوا ہوگا. کبھی تہجد، کبھی فجر، کبھی اشراق، کبھی سورہ یاسین، اور کبھی جو ہے وہ استغفار، اور کبھی درود شریف، کبھی کوئی عمل، کبھی کوئی عمل، کبھی کوئی عمل، ہر وقت نیک اعمال میں لگا ہوا. یہ اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے. ایک اور مثال دیکھیے. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ منٹوں میں اڑا دیتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، تم بیوقوفوں کے حوالے مال نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے. جب عقل مند لوگ سمجھدار ہو جائیں تو ان کو تب پیسہ ان کے حوالے کیا کرو تاکہ وہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں. تو بیوقوف آدمی اڑا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اور عقل مند آدمی بڑی احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے. بیوقوف لوگ دنیا میں عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں، اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ اپنی تھوڑے پہ گزارا کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دین سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. وہ تھا ایسے ہی. مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے کے رہیں گے، اور اگر تم نانا بھی کرو گے نا تو پھر بھی اللہ تمہیں دے کے رہیں گے. اب اس نے اتنا سارا مسئلہ یاد کر لیا، اور جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے جب نکلا بیان سن کے، اس نے سوچا کہ بھائی مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو میں ذرا آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے. اب گھر گیا، ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا آئے تو کھانا کھا لے. ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا کھاؤ. تو یہ تو تازہ تازہ مسئلہ سن کے آیا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا. ماں کی بیچاری سے رہا نہ گیا. اس نے پھر کہا کہ بیٹا کھانا تو کھا لو، دیکھو پھر میں صبح ناشتہ بھی تھوڑا سا ہی کیا تھا، کھا لو کچھ. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا. تھوڑی دیر گزری، ماں نے پھر کہہ دیا. اب اس نے سوچا کہ یہ میری جان نہیں چھوڑے گی، تو یہ اٹھ کے وہاں سے کمرے کے اندر چلا گیا. ماں خاموش ہو گئی کہ اچھا بھائی. وقت گزر گیا، رات گزر گئی. اب جب صبح ہوئی تو پھر ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے کل دوپہر بھی نہیں کھایا، شام بھی نہیں کھایا، اب تو کھا لو، پوری رات گزری ہے. کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کھانا. اب اس کو لگا کہ وقت زیادہ گزرتا جائے گا، ماں مجھے پریشان کرتی رہے گی. تو یہ جو ہے وہاں سے گھر سے نکلا، اور قریب جو ہے وہ کھیت تھے، درختوں کا جھنڈ تھا. تو یہ وہاں چلا گیا کہ بس میں وہاں ہوں گا، میری ماں مجھے پریشان نہیں کرے گی، بار بار کھانے کا نہ کہے گی. میں ذرا دیکھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بات جو ہے وہ کتنی سچی ہے. انہوں نے کہا کہ جی بندہ نانا بھی کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتے ہیں. اب یہ چلا گیا. ماں نے ادھر ادھر دیکھا، نظر نہ آیا. اس نے روٹی پکائی اور لے کے اس کو ڈھونڈنے چل پڑے. چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ وہ ایک طرف جو ہے وہاں سویا پڑا ہے. اس نے سوچا کہ اس کو میں کہوں گی تو ایسا نہ ہو یہ پھر یہاں سے اٹھ کے کہیں اور دور نکل جائے. اس نے قریب جو ہے وہ ایک درخت کے اوپر وہ کھانا لٹکا دیا. اچھا خوشبو جائے گی، مہک جائے گی، بھوک ستائے گی، خود ہی آ کے اٹھ کے کھا لے گا. اب یہ وہ جگہ تھی، درختوں کا وہ جھنڈ تھا جہاں چور لوگ رات کی کاروائیاں آ کے پھر یہاں آ کے حصے جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے. اب جب وہ اپنے کام کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کھانا ہے، خوشبو آ رہی ہے. تو سوچنے لگے کہ بھائی دیکھو کوئی جو ہے اس کو کھانے کی کوشش نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے چور بھی سمجھدار تھے. آج ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو ہمیں ملتا ہے ہم لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو کھانا نہیں ہے، ممکن ہے اس میں کچھ ملایا ہوا، اور کوئی بندہ ہمیں مارنا چاہتا ہو
یہ جو کھانا ہی آیا تو تم تلاش کرو، کوئی بندہ بھی یہاں آس پاس چھپا ہوا ہوگا جس نے یہ حرکت کی ہے. لہذا وہ سارے جو ہے ڈھونڈنے لگ گئے. تھوڑی دور دیکھا تو وہ صاحب وہاں محو آرام تھے. جا کے اس کو پکڑا، اٹھ ادھر آؤ، چل پڑے. جی صاحب یہ مل گیا، آپ صحیح کہتے تھے، تو بندہ بھی ہوگا. واقعی آپ کی بات ٹھیک تھی، بندہ تو مل گیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم اس کو کہو کہ کھائے، اگر تو یہ کھا رہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں، اور اگر یہ کھانے سے انکار کرتے ہیں تو سمجھ لینا اس نے کچھ ملایا ہوا ہے، یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک. اب اس کو پکڑ کے لائے، اس کو کہا کہ چل بھائی کھاؤ اس کو. کہتے جی نہیں کھانا. اب اس کو کیا پتا تھا کہ اس کو تو مسئلہ لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کھاؤ، کہتا نہیں کھاتا. ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا ذرا اس کو لمبا کرو. جب 2 جوتے لگے نا اس کو تو کہتا بس بس چھوڑو چھوڑو، کھاتا. اٹھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا. خیر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا سو ہوا. اب اس کے لیے اگلا جمعے کا انتظار مشکل ہو گیا کہ مولانا صاحب کب آئیں گے، جمعہ کب آئے گا، اور کب جو ہے وہ میں. مولانا صاحب اگلے جمعے میں آئے تو کیا دیکھا کہ ساری مسجد پہلے تو مولانا صاحب کے آنے کے بعد بھرتی تھی. اس دفعہ جو ہے وہ باقی تو کوئی نہیں آیا روٹین کے مطابق، لیکن یہ شہزادہ سب سے آگے بیٹھا. اب جیسے مولانا صاحب آئے اور انہوں نے بیان شروع کیا، لوگ جمع ہو گئے، تو بیان شروع کرتے ہی یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مولانا صاحب آپ مسئلے بیان کرتے ہیں، ادھورے بیان کرتے ہیں، پورے بیان کیا کریں. مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو پورا بیان کرتا ہوں، کون سا مسئلہ میں نے ادھورا کیا؟ کہتے جی آپ نے پچھلی دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا کیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اس کو دے اور وہ نہ کھائے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو دیں گے، اگر حتیٰ کہ وہ نہ بھی کرے اللہ اس کو پھر بھی دیں گے. تو مولانا صاحب نے فرمایا ہاں بھی میں نے ایسے کہا تھا. کہتا یہی تو نہیں، یہ ادھورا ہے. ہمارے لگا پورا کیا ہے؟ کہنے لگا پورا یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے لے اللہ اس کو دیں گے، اگر انسان نہ بھی کرے تو اللہ اس کو پھر بھی دیں گے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اللہ جوتے لگوا کے کھلائیں گے. یہ بات حقیقت ہے. میاں جتنی آپ کی زندگی ہے، آپ نے زندگی میں وہ کھانا ہے، وہ کھانا پڑے گا آپ کو. کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ جاتے ہیں اور ہمارا بالکل ارادہ نہیں ہوتا کھانا کھانے کا، لیکن اگے تعلق ایسا ہوتا ہے، محبت ایسی ہوتی ہے، رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہمیں اصرار کرتا ہے، ہم اس کو نہ نہیں کر سکتے اور دل نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ ہمیں اصرار کر کے ہمیں کھلا دیتا ہے. ہمارا پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کھا کے آ جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں، ہمیں اللہ نے رزق دینے کا فیصلہ ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے کا کر دیا ہے، اور ہمیں اس کی فکر کھائے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے. اللہ کی قسم یہ مہنگائی کروڑوں گنا بھی زیادہ ہو جائے، جس بندے کا جو نصیب ہے وہ پورا کا پورا کھا کے جائے گا. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جتنے یہاں معمر لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھئے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے وہ لگے ہیں مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. سارے دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے. جس کی عمر 90 سال ہے اس نے بھی دیکھا مہنگائی ہو رہی ہے. ہمارے بڑے کہتے تھے ہم ایک جو ہے وہ ٹکا لے کے جاتے تھے، ایک پیسہ لے کے جاتے تھے اور پورا گٹھڑ سامان کا خرید کر لاتے تھے. ہم چند روپے کی بھینس لے کے آتے تھے. ہم نے فلانا ایکڑ جو ہے وہ اتنے روپے کے بدلے خریدا تھا. یہ مہنگائی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے نہیں ہیں جن کے پاس گھر میں سائیکل نہیں تھا وہ آج گاڑیوں میں ہے. کیا مہنگائی نے اللہ کی دین کو روک لیا ہے؟ کیا مہنگائی نے اللہ کے رزق کو روک لیا ہے؟
جن کے پاس پہننے کو ایک سوٹ ہوتا تھا، ایک جوڑا ہوتا تھا، آج ان کے پاس کپڑوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جو کچے مکانوں میں رہتے تھے وہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جتنی بھی مہنگائی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہو جائیں، ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا پروردگار وعدے کا سچا ہے۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے، جو رزق ہمیں اس نے دینا ہے، وہ دے کے ہی رہنا ہے۔ روکنے والوں سے دینے والا بہت قوی ہے۔ اللہ دینا چاہے اور سارے لوگ مل کے بند کرنا چاہیں تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اللہ دے کے رہے گا۔ یہ ایک مومن بننے کا یقین ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے اپنی فکر دیکھیں کیا بنا لی ہے، ایک بیوقوفوں والی فکر ہم نے بنائی ہے، اور اس بیوقوفی کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دن رات یہی فکر ہے، اور عقل مند بندہ سمجھتا ہے بھائی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرا نصیب لکھ چھوڑا ہے، اور مجھے اس لکھے ہوئے نصیب کے مطابق ملنا ہے۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بات فرما دی ہے، میرے بندے آخرت کا معاملہ نصیب پر نہیں ہے، آخرت کا معاملہ تیری محنت پر ہے، آخرت کا معاملہ تیری کمائی پر ہے۔ آخرت اس کو اتنی ملے گی جتنی اس نے جفاکشی کی ہوگی، آخرت اس کو اتنی ملے گی جس نے محنت کی ہوئی ہوگی، جتنی کسی نے آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کی ہوگی، اس کو آخرت اتنی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا کا معاملہ وہ اس کے نصیب پر ہے، وہ محنت پر نہیں ہے۔ اگر محنت کے اعتبار سے دنیا میں ملتا تو دنیا میں مزدور طبقہ سب سے زیادہ امیر ہوتا۔ محنت ماما بیچارے کرتے ہیں، لیکن معمولی سی دہاڑی لے کے گھر جاتے ہیں۔ تو دنیا کا معاملہ نصیب پر ہے، ہم اس کے لیے خواب دیکھیں یا نہ دیکھیں ہمیں ملے گا، ہم اس کے لیے پالے نکلوائیں یا نہیں نکلوائیں وہ ہمیں ملے گا۔ ہاں اتنی سی بات ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق 100% اپنے آپ کو بنا لیں، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم 100% اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنا لیں تو اللہ تعالیٰ بغیر کسب کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کسی سبب کے اللہ ہمارا رزق ہم تک پہنچائے گا۔ اور اگر ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس نصیب کو لینے کے لیے دھکے بھی کھانے پڑیں گے۔ جس بندے کے زندگی میں جتنی آخرت کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی، اس بندے کی دنیا کی زندگی میں اتنے دھکے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کو اس مثال سے سمجھتی ہے، ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا کہنا پورا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم ڈاکٹر بنو، اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ بولی میں آپ کو محنت کر کے بن کے دکھاؤں گا۔ اب دن رات محنت میں پڑھنے میں لگا ہوا ہے، اب وہ بچہ اپنے ماں باپ کا دیا ہوا ٹارگٹ پورا کر رہا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی پوری ہیلپ کرتے ہیں، اس کو کسی طرف سے پریشان نہیں ہونے دیتے، خرچ کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، اس کو کتابوں کے اعتبار سے، اس کو جو ہے وہ کسی فیس کے اعتبار سے، اس کو یونیفارم کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونے دیتے، پوری اس کی مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہماری منشا اور چاہت پوری کر رہا ہے، اور دوسرا بیٹا نالائق جو پڑھنے میں ناکام ہو جاتا ہے، ماں باپ ہمیشہ سبزی لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے اور گھر کا سامان خریدنے کے لیے، چھوٹے موٹے کام کے لیے، دروازے پہ دستک کو پتہ کرنے کے لیے، کوئی معلومات لینے کے لیے کسی نکھٹو اور نالائق کو چلاتے رہتے ہیں۔ جاؤ سبزی لے آؤ، اب یہ لے آؤ، اب یہ کر لو۔ ماں کبھی بھی اس پڑھنے والے بچے کو اٹھا کے کبھی نہیں بھیجے گی۔ اگر وہ خود سے جانا بھی چاہے گا تو ماں کہے گی نہیں بیٹا تم اپنا کام کرو، میں خود پتہ کر لیتی ہوں۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کے بندوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آخرت کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے، تم آخرت کی محنت کرو، تم آخرت کے لیے تیاری کرو۔ میرے بندو اگر تم آخرت کی تیاری نہ کرو گے
میں پروردگار تمہاری مدد میں لگوں گا، اور اگر تم آخرت کے ٹارگٹ کو نہیں لگو گے تو پھر اس دنیا کے لیے تم جیو گے تو تمہیں سبزی لینے بھی جانا پڑے گا، تمہیں دھکے بھی کھانے پڑیں گے، تمہیں ذلیل بھی ہونا پڑے گا، تمہیں مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، تمہیں در در کی خاک میں چھوڑنی پڑے گی، ہاں یہ تو پھر تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا جو آدمی اپنی زندگی سے آخرت کی محنت کو نکال لیتا ہے اس کی زندگی میں مشقتیں اور تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بھی اس کو مشقت نہ ہو تو ہر وقت بیٹھا ہوا پریشان ہوتا رہتا ہے، دل میں بے چینی، بے سکونی، پریشانی، اسی سے اس کو نجات نہیں ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لے، آخرت کو اپنا غم بنا لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو نقد انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کو تمام قسم کے غموں اور فکروں سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی آخرت کو اپنا فکر نہیں بناتا، اپنا غم نہیں بناتا، تو پھر اس کو ہر بات پر غمگین اور پریشان ہونا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا کا نہ کوئی غم اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف، وہ بے غم اور بے خوف زندگی گزارے گا۔ ہاں مومن کو غم ہوتے ہیں لیکن آخرت والے غم ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کو 6 طرح کا غم لگتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ذرا ایک ایک کر کے کہ ان 6 میں سے کوئی غم ہمیں بھی لگا ہے کہ نہیں۔ روٹی کا تو غم لگا ہے، کاروبار کا تو لگا ہے، ہمیں مکان کا تو لگا ہے، ہمیں کپڑے کا تو لگا ہے، ہمیں دنیا میں عہدے کا تو لگا ہے، ہمیں دنیا کی ہر چیز کا غم لگا ہے، لیکن جو غم مومن کو لگتے ہیں کیا ان میں سے بھی کوئی ہمیں لگا ہے؟ پہلا غم فرمایا کرتے تھے مومن کو پہلا غم یہ لگتا ہے کہ میری بیوی بچے اور میرا مال پیسہ کاروبار مجھے کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنا، پریشان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو ہم ان کی اولادوں اور ان کے مالوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں ڈالیں گے۔ یہ مال اور اولاد بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کئی مرتبہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو پہلا وقت مومن کو یہ لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہم سے چھوڑ جائے، چنانچہ دکان پر ٹائم پورا دینا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ بھی ہم کم نہیں کر سکتے، تلاوت کے لیے وقت بچے گا۔ گاہکوں کا ہجوم ہے، اب چھوڑ کے نماز پڑھنے کیسے جائیں؟ دین کی کوئی مجلس ہے لیکن ہماری تو ملازمت کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں روزے رکھیں یا بچوں کے لیے کمائی کریں ہم؟ تو بھائی جس نے بچے دیے ہیں ان بچوں کا نصیب کسی نے لکھا ہوا۔ ایک نوجوان حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کس وجہ سے؟ کہنے لگا کہ اکیلا کمانے والا ہوں اور باقی سارا گھرانہ جو ہے وہ میرا کھانے والا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، تم جاؤ گھر، جس کا رزق ہے تمہارے ذریعے اس کو کان سے پکڑ کے گھر سے نکال دو، اور جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو پھر تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اور یہ بھی بندہ سوچتا ہے کہ شاید میں بچوں کو کھلا رہا ہوں، ارے نہیں، ہو سکتا ہے تجھے بچوں کی وجہ سے مل رہا ہوں۔ کئی مرتبہ ہوتا نہیں ہے
کہ شادی نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، آمدن کا کوئی سلسلہ بھی نہیں تھا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ساتھ کاروبار چلوا دیا۔ انسان کے پاس اگر عقل ہو تو اس کو بہت کچھ سمجھ آتی ہے، اور عقل نہ ہو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم ترزقون بضعفائکم، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، تم جو اس کو کھلا رہے ہو، تم جو اس کی خدمت کر رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہارا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ کئی مرتبہ گھر کے مالک کی وجہ سے سب کو مل رہا تھا، گھر کی نوکرانی اور جھاڑو دینے والی عورت کی وجہ سے مل رہا تھا، جس دن سے گھر والوں نے اس کی چھٹی کروائی پورے گھر کی چھٹی ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا کہ ڈاکیوں کو تنخواہ اس کی ڈاک پہنچانے کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے، وہ غصے میں آ کے کہے میں آج کے بعد تمہاری ڈاک نہیں پہنچاؤں گا، میاں نہ پہنچانا، تمہاری تنخواہ بھی تو بند ہو جائے گی۔ اکاؤنٹ آفیسر کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ لوگوں کی تنخواہ ان تک پہنچانے کی وجہ سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، اگر وہ لوگوں کو تنخواہیں بند کر کے بیٹھ جائے گا تو اس کی اپنی تنخواہ بھی بند ہو جائے گی۔ تو ممکن ہے ہمیں تو صرف بچوں تک پہنچانے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہو، تو اللہ رب العزت کی یاد سے کہیں ہمیں یہ جو ہے وہ کاروبار اور بچوں کی پرورش کہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہماری نمازیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، تلاوت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ذکر اذکار داؤ پہ لگا ہوا ہے، دین کا سیکھنا داؤ پہ لگا ہوا ہے، آخرت کے لیے نیک اعمال کرنا ہمارا سارا کا سارا داؤ پہ لگا ہوا ہے، بس یہ ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بھئی کاروبار کا کمانے کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا۔ وہ کیا مقصد ہے کہ انسان کو روٹی پانی کھانا پینا ملے تاکہ یہ اللہ کی عبادت کر سکے، کاروبار کا یہ مقصد ہے۔ شامیانے لگائے ہیں، میز کرسیاں لگائی ہیں، لائٹیں لگائی ہیں، سارے انتظامات کیے ہیں، اب بھائی اس کا بھی تو مقصد ہے یا نہیں؟ ہاں اس کا مقصد ہے، یہاں شادی کا فنکشن ہوگا، یہاں پروگرام ہوگا، اور اگر کسی کو ہی شادی سمجھ لیا جائے کہ بس یہی لگا کہ خوش ہونا مقصد تھا، آگے شادی کا فنکشن مقصود نہیں تھا، تو پھر اپنے عقل کا علاج کروائیں۔ بالکل ایسے ہی یہ سارا نظام جو ہمارے یہاں بنایا گیا اس لیے تاکہ ہم اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی اور عبادت کریں، اور اگر اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اتنا کمانے میں لگے، اتنا کمانے میں لگے، اتنا کھانے میں لگے کہ کما کما کے کھا کھا کے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ رزق حلال کمانا ہے عبادت ہے۔ بھائی جو چیز کسی چیز کے لیے سبب بنتی ہے تو تب اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، اگر وہ اثر ہی ختم ہو جائے تو سبب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وضو عبادت اس لیے ہے کہ اس وضو کے ذریعے سے نماز ایسی عبادت کی جاتی ہے، اور اگر نماز ہی نہیں ہے تو وضو میں کس لیے؟ تو نماز کے لیے جتنی تیاری میں اعمال لگیں گے، جتنی توانائیاں لگیں گی، جتنی چیزیں استعمال ہوں گی، وہ ساری کی ساری عبادت میں شامل کر لی جائیں گی، اور اگر نماز ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو جس بندے کی زندگی میں اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، تو پھر باقی سارا کچھ یہ کمانا عین عبادت کہاں سے ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم
یہ مال اور اولاد کہیں غفلت میں نہ ڈال دے. اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کو ان چیزوں نے غفلت میں ڈال دیا، کمانے میں، اولاد کی پرورش میں، نماز سے، ذکر سے غفلت میں ڈال دیا، اللہ اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ہیں جو برباد ہونے والے ہیں. میرے عزیزوں، مومن کا پہلا حال کیا کہ کمائی اور اولاد کی پرورش کے پیچھے میرے اعمال وہ نہ چھوڑے. فکر لگی ہوئی ہو کہ میری نماز نہ رہ جائے، آج کا جو ہے میرا ذکر نہ رہ جائے، آج کا میری تلاوت نہ رہ جائے، آج کا میرا فلاں عمل نہ رہ جائے. ان اعمال کی فکر مومن کو ہر وقت لگی رہتی ہے، یہ اس کے دل سے نکلتی نہیں ہے. تو یہ پہلا فکر ہے. دوسری فکر فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا مومن کو دوسری فکر یہ لگتی ہے کہ میری دنیا کی وجہ سے میری آخرت نہ برباد ہو جائے. اور آج کا مومن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اے جہان مٹھا اگر اتائے مانی مٹھا. اور یہاں تو دیکھو نا پھر آگے بھی دیکھی جائے گی. یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت خطرناک جملہ ہے. بھائی تجھے نبی کے فرمانے پہ یقین نہیں آیا؟ اللہ کے حبیب اپنی مبارک آنکھوں سے وہ جہان دیکھ کر آئے، اور اگر نام ہی دیکھا ہوتا تب بھی نبی کو فرما دینا کہ ہمارے دیکھنے سے بڑھ کر نہیں ہے. پھر یہ بات کہنے گا کہ اگلا کام میں نے اٹھا، اس کا مطلب بے یقینی کی بات کر رہے ہو. اور جس کو آخرت کے بارے میں شک ہو اس کا ایمان باقی بچتا ہے. تو بظاہر دیکھنے میں کئی مرتبہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں مگر وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے کہ زہر سے تو صرف جان جاتی ہے اور ان زہر آلود باتوں سے بندے کا ایمان جاتا رہتا ہے. اللہ کے دین کے بارے میں، نبی کی فرمان کے بارے میں ایسے مذاق کرنا یہ تو معمولی سی بات نہیں ہے. بندہ کہے گی میرے طرح سے مذاق نے کہا ہے. فرمایا منافقین جو ہے وہ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے ہم تمہیں سے مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی جی ان سے فرمائیے کہ تمہیں اللہ کے دین کے علاوہ مذاق کرنے کی کوئی چیز نہیں ملی. تمہیں مذاق کے لیے دین ہی ملا. کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی کسی سنت کا مذاق، کبھی کسی چیز کا مذاق، تو مذاق کے لیے صرف دین ملا ہے. تو کہیں ہماری دنیا کی وجہ سے ہماری آخرت نہ برباد ہو جائے. اور قرآن مجید میں یہی بات فرمائی گئی، فرمایا وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو اپنی دنیا بناتے 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 اپنی آخرت میں کچھ نہیں کیا اور یہ دنیا سے چلے گئے. پہلے جو ہے وہ 4 جماعتیں پڑھنے کی فکر، پھر اس کے بعد نوکری تلاش کرنے کی یا کاروبار کی فکر، پھر اس کے بعد شادی بیاہ کی فکر، پھر جو ہے وہ اولاد کی فکر، پھر جو ہے اس اولاد کو پڑھانے کی فکر، پھر اس کے بعد ان کی شادی کی فکر اور ان کے لیے مکانات اور پراپرٹی بنانے کی فکر، اور ساتھ ہی فکر کرتے کرتے قبر میں جا گیا. بھئی اپنی فکر کب کریں گے؟ صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا آج تک تہجد نہیں شروع ہوئی؟ کتنا عرصہ ہو گیا آج تک قرآن مجید کی تلاوت پر پابندی نہیں ہوئی؟ کتنا عرصہ ہو گیا ان آنکھوں سے آنسو اللہ کو منانے کے لیے نہیں نکلے؟ کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے دل میں اللہ سے پختہ عہد کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا ہو؟ ارے کب وقت آئے گا؟ وقت گزر رہا ہے. چلیے قبرستان چلیے، وہاں ہزاروں نوجوانوں کی قبریں ہیں جو پکار پکار کے کہہ رہی ہیں ہم بھی سوچا کرتے تھے بڑے ہو کے توبہ کر لیں گے لیکن موقع نہیں ملا.
تو میرے عزیزوں یہ موقع جو زندگی کے لمحات ہیں نا یہ بڑے قیمتی ہیں. بندے کو چاہیے کہ ان جو ہے وہ لمحات کی قدر کر لے. کسی نے کہا کہ آخرت کو دور نہ سمجھا کرو، آخرت کو دور نہ سمجھا کرو کہ اگلا جہان بڑا دور ہے. کہا اگر سانس آ جائے تو یہ جہان ہے، نہ آئے تو پھر اگلا جہان ہے. بس ایک سانس کے فاصلے میں ہے، وہ کسی وقت کی ہے وہ نہ آیا بس آپ اگلے جہان میں. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبیٰ کر کے دیکھ، کون کس لائق بنا، کون کس لیے آیا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. کبھی اللہ سے یاری لگا کے نہ دیکھے کتنا مزہ آتا ہے. دکانیں اپنی نہ بنی، مکان اپنے نہ بنے، اولاد اپنی نہ بنی، رشتہ دار اپنے نہ بنے، دوست اپنے نہ بنے، کوئی نہیں اپنا بنتا. سارے اکیلے قبر میں تجھے اتار کے آ جائیں گے، نہ تیرا مکان جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندے کی روح نکل جاتی ہے اس کی میت کو لوگ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، سوائے جن و انس کے ساری مخلوق اس کی پکار کو سنتی ہے. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے خدا کے لیے مجھے نہ لے جاؤ، یہ تو میرا گھر ہے، مجھے کیوں میرے گھر سے نکال کے لے کے جانا. اور اس مکان کو بنانے کے لیے میں بڑی بڑی دور سفر کر کے جو ہے وہ میں نے ٹائلیں لی اور میں نے اس کے نقشے بنوائے اور میں نے اس کے فرنیچر بنوایا اور میں نے اس مکان کے اوپر اپنی بڑی نمازیں لگائی. ظہر بھی اسی کے چکر میں میں ضائع کر دیتا تھا اور عصر بھی اسی کے چکر میں، اور مجھے اس سے فرصت بھی نہیں ملتی تھی. ابھی مہینہ ہوا ہے مکان پورا ہوا اور آج تو مجھے لے کے جا رہے ہو. تیسری فکر حضرت فرمایا کرتے تھے تیسرا غم جو مومن کو لگتا ہے، فرمایا مومن کے دل میں ہمیشہ یہ غم لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے شیطان جو ہے وہ نیکی سے نہ روک دے، رکاوٹ نہ ڈال دے. فرمایا کہ شیطان بندے کو اعمال سے جو روکتا ہے، اس اعمال سے جو محروم کرتا ہے، اس کی 3 کیٹیگریاں ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے بندے کو اللہ کی پسند والے اعمال کی طرف جانے کے لیے یا ان نیک اعمال کو برباد کرنے کے لیے اس نے اپنی 3 چوکیاں بنائی ہوئی ہیں. پہلی سے نہیں گزرنے دیتا. اگر کوئی گزر جائے ہمت والا تو وہ اگلی سے نہیں گزرنے دیتا، اور اگر کوئی اگلی سے نہیں گزر جائے تو پھر اس کے بعد جو تیسری اس نے چوکی بنائی ہے وہ تو پھر بندے کو خالی ہاتھ کر دیتا. جاؤ جی خالی ہاتھ جائے، آپ کچھ لے کے نہیں جاتے. اس کی پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ یہ انسان کو مختلف جو ہے وہ مختلف کام، مختلف مصروفیات، مختلف چیزوں کے ذریعے سے اس کے اعمال کو مؤخر کرواتا رہتا ہے. اور کل سے میں تہجد شروع کروں گا، کوئی آج ہی کوئی نہیں کرتا. کل سے میں نے منزل شروع کرنی ہے، ساری نیکیاں کل سے شروع کرنی ہے. اور کہے گا آئندہ کروں گا. بھائی ابھی کیوں نہیں کرتے؟ پہلی فرصت میں کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے بزرگ ہمیشہ نیکی کو پہلی فرصت میں کرتے تھے. ایک بزرگ ان کے خادم ان کو سلا کے کمرے میں بالکل تسلی سے کہ جب حضرت کی آنکھ لگنے کے قریب تو وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت اٹھ کے پیچھے اور پتہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا حضرت میں نے تو آپ کو سلا دیا تھا. فرمایا بھائی مجھے نا وہ خیال آ گیا، میرے جیب میں پیسے تھے تو مجھے خیال آیا کہ میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں. تو وہ مرید جو ہے وہ خادم ہنس پڑا. اس نے کہا حضرت یہ پیسے کہیں جا رہے تھے، صبح آپ دے دیتے، آپ آرام کرتے. فرمانے لگے بھائی کیا پتا صبح نہ ہوتی، کیا پتا صبح نہ ہوتی، یا صبح تک شیطان میرے دل میں کوئی اور ضرورت میرے سامنے کر دیتا کہ یہ پیسے وہاں لگانے ہیں.
تو میں پھر یہ نیکی سے محروم ہو جاتا. اس لیے یہ جو نیکی کا خیال دل میں آتا ہے نا، یہ اللہ کا مہمان ہے. اگر اس مہمان کی کوئی قدر کرے تو مہمان بار بار دروازے پہ آتا رہتا ہے، اور اگر کوئی ناقدری کرے تو مہمان دروازے پہ آنا چھوڑ دیتا ہے. ہمارے دلوں میں بھی نیکی کے خیال آتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ان مہمانوں کے اتنے نہ قدرے ہیں کہ ہر دفعہ ہم ان مہمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ تو یہاں بیٹھے، میں ابھی بزی ہوں، میں یہ کر لوں پھر یہ کروں، میں یہ کر لوں پھر یہ کروں گا. ہم ہمیشہ نیکیوں کو انتظار کرواتے ہیں، ہم اپنی دنیا کے کام کو فوراً کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. کبھی آپ دیکھو یہ پمپ پہ جائیں نا پیٹرول ڈلوانے کے لیے، تو جب بڑی گاڑی والا آئے گا تو بیچارے موٹر سائیکل والے کی ویلیو نہیں رہتی، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، گاڑی آگے کرے، اس کو پتہ ہے بڑی سانس پھنسی ہے. تو ہمارا بھی معاملہ ہے کہ نیکی اور دنیا کا کوئی معاملہ اکٹھے آ جائے، ہم کہتے ہیں نیکی کہیں نہیں جاتی، یہ تو گرم ہونا. تو اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم تو ہمیشہ جو ہے تو دنیا کے معاملوں کو آگے آگے رکھتے ہو، تمہیں آخرت کے بارے میں تو فکر نہیں ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. ہم نے تمہیں اس قرآن میں بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تم اس کے اوپر دنیا کو ترجیح نہ دیا کرو. اور یہ مضمون اور یہ بات ہماری اتنی اہم ہے، ہم کو بابا پچھلے کتابوں اور صحیفوں میں بھی یہ بات سمجھاتے آ رہے ہیں، خاص طور پر ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں تو یہ بات ہمیں بڑی تاکید سے سمجھائی ہے، لیکن سمجھ ہی نہیں آتی. آپ کبھی تلاوت کرنے بیٹھے نا، آپ کو اتنے کام یاد آئیں گے. آپ کبھی نماز شروع کریں نا تو آپ کو اتنے کام یاد آئیں گے. آپ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کریں نا، آپ کو گھر کی اتنی ضرورتیں یاد آئیں گی، اتنے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کریں نا، آپ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. آپ دنیا کمانے کے لیے جانے کی نیت کریں، ابا جی کہیں گے جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ، اماں بھی کہیں گی بیٹا میں کوئی بات نہیں میں برداشت کر لوں گی، بہنیں بھی تیار کریں گی، بیوی بھی تیار کر دے گی، اور سب لوگ خوشی خوشی رخصت کر دیں گے. جب معاملہ آئے گا دین کا کہ میں اللہ کے دین سیکھنا چاہتا ہوں، پچھلے سارے مر گئے، تو جا رہا ہے ہم کو چھوڑ کے. نبی اسلام کے زمانے میں دو بھائی تھے، وہ ایک جو ہے وہ محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، کام کاج کرتا تھا، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ نبی اسلام کی مجلس میں جا کر دین سیکھتا تھا. تو اب وہ جو بھائی کام کرنے والا، اس کو لگتا کہ بھائی یہ صبح روٹی کھا کے جاتا ہے اور شام روٹی کھانے کا ٹائم پھر آ جاتا ہے، سارا دن محنت مزدوری تو میں اکیلا کرتا ہوں. اس نے جا کے نبی اسلام کی خدمت میں شکایت کی، اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہے، صبح کھانا کھا کے چلا جاتا ہے، سارا دن محنت مزدوری میں کرتا ہوں اور شام کو یہ جو ہے پھر آ جاتا ہے، اور یہ تو سارا دن آپ کے پاس پڑا رہتا ہے. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ، جس کا مفہوم یہ تھا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تجھے رزق دے رہے ہیں. دین والوں کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. جس دن یہ دین مٹ جائے گا اللہ نے اس دنیا کو کیا کرا. لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار کی وجہ سے ملک چل رہا ہے، کوئی کہتے ہیں ہماری حکومت کی وجہ سے چل رہا ہے، کوئی کہتے ہیں ہماری زراعت کی وجہ سے چل رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں ہمارے نام اور دین کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا
دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے؟ تو تیسری فکر کہ شیطان مجھے جو ہے وہ نیک اعمال سے نہ روک دے. تو شیطان کی کتنی کیٹیگری ہے؟ 3. پہلی فرمایا کہ وہ بندے کو ٹالتا ہے، کر لینا، میں منع نہیں تجھے کرتا، بھائی تو نماز پڑھنی ہے، کیا چل رہی ہے، پڑھ لینا. عورتیں گھروں میں نماز کا ٹائم ہوگا، اچھا میں برتن مانج لوں، پھر اچھا یہ صفائی کر لوں، پھر اچھا یہ مہمان آ گئے، پھر بھائی سارے کام پہلے اور اللہ کا کام سب سے بعد. ہم سے تو وہ پہلے زمانے کے حجام اور نائی سمجھدار تھے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ چاند رات تھی اور لوگوں کے جو ہے وہ حجام کے پاس بال کٹانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے دے کے اپنے بال کٹوا رہے تھے. کتنے میں ایک بندہ آ گیا، فقیر بندہ تھا، اس نے دیکھا اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، وہ ایسے ہی گیا اور جا کے حجام سے اس نے سوچا کہ میں پہلے سے بات کر لوں. اس نے کہا کہ بات پہلے کرتا ہوں، ایسا نہ انتظار بھی کرتا رہوں اور آخر میں یہ مجھے بھلا دے. تو جا کے بات کرنے لگا، کہنے لگا یار اللہ کے نام میں میرے بال کاٹ. بس جیسے ہی اس حجام کے کان میں اللہ کے نام کی آواز پڑی، وہ کسی آدمی کے بال کاٹ رہا تھا، اس کو پتہ اٹھنا، اس کو جلدی سے اٹھا دیا اور کہنے لگا سائڈ ہو جا. وہ بندہ بڑا غصہ کرنے لگا، ناراض ہونے لگا، میں نے تمہیں پیسے نہیں دینے، تو نے مجھے جو ہے وہ میری انسلٹ کر دی اور مجھے خام خواہ تمہیں دیر کروا دی، میں پہلے کا آیا ہوا ہوں. جتنی باتیں اور کر سکتا تھا اس نے کی. حجام نے کہا تیرا دل کرے دے، دل کرے نہ دے، اس نے میرے اللہ کا نام لیا ہے، میں بھلا اس کو کیسے انتظار کر رہا ہوں. کہنے لگا آیا میں تیرے بال کاٹتا ہوں. بڑے پیار سے اس نے اس کے بال کاٹے. اب یہ فقیر جو ہے اس بات کو بڑا خوش ہوا، جاتے جاتے اس نے اپنی گزڑی میں ہاتھ مارا، دل میں سوچ آئی کہ چلو کچھ پیسے دے دوں. جیسے ہی پیسے نکال کے حجام کو دینے لگا، حجام نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیکھے، یوں پکڑ کے زور سے زمین پہ مارے اور غصے سے کہنے لگا ارے نادان، اگر اس کی وجہ سے میں نے تیرے بال کاٹنے ہیں تو پہلے بھی کاٹ رہا تھا، وہ مجھے پیسے کھوٹے تھے ان کے بھی تو کاٹ رہا تھا، یہ پوری لائن بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے پیسے دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، تو نے میرے اللہ کا نام لیا ہے، میں نے ان تمام کی وجہ سے تیرا کام نہیں کیا، میں نے تو اپنے رب کی وجہ سے کیا ہے. کاش کہ جتنی محبت اس حجام کے دل میں اللہ کی تھی، اتنی محبت بھی ہمیں نصیب ہو جاتی، ہم اللہ کے پیارے بندے بن جاتے. ہم نے ہر چیز کو آگے رکھا ہوا ہے، اللہ کے معاملے کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے. اور جب ہمارے اوپر کوئی بنتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اللہ. کہتے ہیں بندے یاد ہے جب میرا معاملہ آیا تھا مجھے تو ٹالتا رہا. قرآن مجید کی آیت میں ہے اللہ فرماتے ہیں بندوں پہ مصیبت پڑتی ہے، ہمارے دروازے پہ آ کے ہماری منتیں کرتے ہیں، جب ہم ان کی حاجت پوری کر دیتے ہیں تو پھر وہ بندے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کبھی ہم سے کام پڑا ہی نہیں. تو ہم اللہ کے ساتھ ایسی کرتے ہیں. تو شیطان کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نیکی کو مؤخر کرواتا ہے، ٹلوا دیتا ہے. وہ جی اگلی دفعہ سے میں انشاءاللہ ایسا کروں گا. کسی دوست کو دعوت دینا کہ بھائی ہمارے ہاں مجلس ذکر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے تو آپ تشریف لائیے، بس انشاءاللہ اگلی دفعہ. بھائی آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے آپ اگلی دفعہ زندہ ہوں گے، اللہ کے لیے بھی وقت نکال لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. سب سے پہلے کام یہ کر لیں، اس لیے باقی سارے کام ہو جائیں گے. اگر ہم دنیا میں نہ رہے تو یہ نہیں ہوگا. فرمایا اگر کوئی آدمی دنیا میں اللہ کو راضی کر کے نہیں گیا اور قیامت کے دن پوری زمین اور آسمان سونے چاندی سے بھر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہے تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتا.
اور اس دنیا میں فرمایا ایک ندامت کا آنسو نکل کر زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رضا کا پروانہ آ جاتا ہے، میرے بدلے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو شیطان کی دوسری چوکی کیا ہے، اس کا دوسرا جو ہے پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کے دل میں اعمال کرنے کے بعد دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ مثلا توبہ کی ہے، تیری توبہ قبول تھوڑی ہو گئی۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت ہو جاتی ہے نہیں؟ آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھنا ہو جاتا ہے نہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ توبہ کریں تو وہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا اس طرح سے جو بندہ توبہ کرے اس کی توبہ ہو جاتی ہے۔ تو کیوں دل میں وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہم دعا مانگتے ہیں، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں تیری دعا قبول ہوئی کہ نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر خام خواہ شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ شیطان یہ ناامیدی کیوں ڈالتا ہے، یہ وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں یقین نہیں رہتا، شک پڑ جاتا ہے، تو وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے میں اتنا لمبا سفر کر کے جاؤں، وہ بندہ جس سے میں نے پیسے لینے ہیں وہ پتہ نہیں گھر میں ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ پتہ نہیں مجھے دے گا یا نہیں دے گا، تو بھائی آپ سفر کا ارادہ ہی کر دیں گے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ ضرور دے گا اور وہ ضرور اس وقت گھر میں ہے، تو آپ ضرور پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہمیں یقین آ جائے کہ میرا پروردگار میری نیکی کا بھاؤ لگائے گا، وہ میری نیکی کا مجھے انعام دے گا، وہ مجھے بدلہ دے گا، میری دعاؤں کو قبول کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے پھر بندہ نیک اعمال کرنے میں سستی کر جائے؟ تو یہ شیطان کی دوسری کیٹیگری ہے۔ اور یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، ہم ایک جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ بزرگوں کے پاس بھی آتے جاتے ہیں، لیکن ہماری اصلاح نہیں ہو رہی، تو بھائی پھر اب کیا کریں؟ پھر ہم نے سوچا پھر رہنے دیتے۔ تو یہی تو مقصد تھا شیطان کا کہ یہ کسی طرح سے ہٹ جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ داڑھی رکھ کے بھی ہم نے جھوٹ بولنا ہے، تو پھر ہم نے کہا پھر رہنے دیتے۔ شاید اللہ اس داڑھی کی برکت سے تیرے جھوٹوں کو بھی معاف کر دیتا۔ ایک بوڑھے آدمی کو میں نے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، تو وہ ان کو کہہ رہے تھے عاجزی سے مسکنت سے، حضرت میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے بخش دے۔ بوڑھا آدمی تھا، ان اللہ والوں نے یہ کہہ رہا تھا حضرت میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے بخش دے۔ ان اللہ والوں نے عجیب بات کہی، ارشاد فرمایا انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے چہرے پہ اور اپنے سر پہ محبوب کی دستار سجائی ہوئی ہے، اللہ تجھے بھی جہنم میں ڈالے گا۔ سرکار کا بلے کا نشان بندے کو لگ جائے تو کہتا ہے کہ سرکار جو ہے مجھے بندہ سرکاری ہو گیا، اب اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ نہیں۔ تو بھائی نبی علیہ السلام کی سنتوں کے علامات اور نشانیاں اس کے جسم پہ موجود ہیں، اب بھی یہ بندہ سرکاری نہیں ہوا۔ اللہ اپنے نبی کی سنتوں کی لاج نہیں رکھے گا، لحاظ نہیں کرے گا؟ جی ہاں بڑا لحاظ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو ایک عورت آئی تھی گھر میں جو باتیں کر رہی تھی، تو نبی علیہ السلام کے کان میں اس کی آواز پڑی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کون ہے؟ اس کی آواز تو خدیجہ کی آواز جیسی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ نبی علیہ السلام کے غم میں بڑا ساتھ دیا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، نبی علیہ السلام ان کو بہت یاد کرتے تھے، تذکرہ فرماتے تھے، کئی مرتبہ رو پڑتے تھے۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ کے نبی وہ بوڑھی آپ کو بھولتی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے، مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ ایسا مت کہو، اس نے میرے غم میں میرا بڑا ساتھ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے ملی جلی آواز کو سنا تو آپ نے شاید کہا یہ آواز تو خدیجہ کی آواز جیسی ہے. بس اتنا سن کے اللہ کے محبوب کی مبارکات کو سنا. تھوڑی سی مشابہت پر کتنا جو ہے وہ دل بھر آیا. تو اللہ جس بندے کو دیکھے گا اس میرے بندے کی مشابہت میرے محبوب کے ساتھ ہے, اللہ کو اس بندے پہ کتنا پیار آ جائے. اور بھائی ہم ایمان ایک صحیح, ہماری شکل ہی صحیح نیکوں جیسی, حضور کی سنتوں کو ہم بناوٹی طور پر لیے پھرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ بناوٹ کی بڑی کام کی ہے. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ کے اب آپ بتائیے جو آج جتنے ایمان والے ہیں ان کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان ہے. ارے یہ تو اس کی شکل ہے, ان کے پاس تو حقیقت تھی. تو پھر کیا اس ایمان کو بھی چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ ہم تو کافر ہو گئے. نہیں نہیں میاں, ہم شکل تو بنائیں, جان ہمیشہ صورت میں ہی آیا کرتی ہے. اگر صورت ہی نہ ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ روح کہاں سے آئے گی؟ تو بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں نیکوں جیسی صورت عطا فرما دے تو یہ بڑی بات ہے. تو ہمارے اعمال اصل نہ صحیح, شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے ہم اپنی نیکیاں نہ چھوڑ دیں, بناوٹی صحیح لگے رہیں. انشاءاللہ یہ نیکی کبھی جو ہے وہ حقیقت میں بھی بدل جائے گی. شیطان کا تیسرا حربہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندے کی ہوئی نیکیوں کو, ساری پونجی کو, ساری کمائی ہوئی نیکیوں کو, پھر وہ جب دیکھتا ہے نا دوسری چوکی سے بھی ہمت والا بندہ تھا, تراس ہو گیا, نکل گیا کہ اس کے اوپر تو وسوسے بھی نہیں اثر کیے, اس کے دل میں جو میں نے باتیں ڈالی تھی وہ بھی اثر نہیں کی. تو لہذا اب پھر وہ اگلا حملہ کیا کرتا ہے کہ اس کی کرائی ساری محنت اس سے نیکیوں کو چھین لیتا ہے. کیا کرے گا؟ عورتیں مل بیٹھیں گی, کہہ رہی ہیں ہم دکھ سکھ کر رہے ہیں, تیسری عورت کی برائیاں بیان کر رہی ہیں. اب بہن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کہتی ہے میں دکھ سکھ کر رہی ہوں, جبکہ تیری وہ نیکیاں جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے گئے اور اللہ کو تیری وہ نیکیاں پسند آ گئی, اللہ نے ان کو قبول فرما لیا. جب تو کسی عورت کی برائی بیان کرے گی تیری وہ مقبول نیکیوں کو اللہ جس کی تو برائی کر رہی ہے اس کے کھاتے میں لکھ دیں گے. یہی معاملہ مردوں کا بھی ہے. تہجد والوں کی تہجد گئی, عمرے گئے, حج گئے, نیکیاں گئی, ذکر اذکار گیا, صدقہ خیرات گیا, اور دوسروں کی برائیاں کرتے پھر رہے ہیں. اور پھر دوسرے ایک اور بھی مصیبت ہے, مارکیٹ میں کسی کی دکان اور دیکھ لے تو اندر مروڑ اٹھنا شروع ہو جائے. دل میں تکلیف ہوگی, اس کا کاروبار نہ چلے, اس کی ترقی نہ ہو. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو دن رات بھاگ کے چلے لگاتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, آپ جو نیکیاں کرتے ہیں, آپ جو ذکر اذکار کرتے ہیں, آپ جتنے نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تیرے اندر آگ لگی ہے نا, یہ آگ کسی اور چیز کو نہیں جلائے گی, تیری ساری نیکیوں کو جلا دے گی. اور آج یہ جلن تو ہر ایک کے اندر ہے. مردوں میں عورتوں میں حسد کی ایک آگ لگی ہوئی ہے, تو مقبول نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یہ شیطان کی تین جو ہے وہ چوکیاں ہوتی ہیں. پہلے سٹیپ پہ کرنے نہیں دیتا, موخر کر دیتا ہے. دوسرے سٹیپ پہ کیے ہوئے اعمال میں شک و شبہ ڈال کے اعمال سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے. تیسرے میں ان کو ویسے ہی لوٹ کے خالی کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے, اور وہ یہ سمجھے گا کہ میری بخشش تو یقینی ہے, لیکن اس نے دنیا میں
بہت سارے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں گے، کسی کو کمینہ کہا، کسی کو ذلیل کہا، کسی کا ٹکا دبایا، کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کو ناپ تول میں کمی کر دی، کسی کو کپڑا ناپ کے لینے میں چھوٹا کر دیا، کسی کو 1 نمبر چیز بتا کے 2 نمبر دے دی، اور اس کو کسی کو جھوٹ بول کے سودا بیچ دیا۔ یہ مختلف لوگوں کے اس نے حق مارے ہوئے ہوں گے، تو آپ کے لوگ آئیں گے، وہ آ کے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں حق والوں کو دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا وہ پہاڑوں برابر نیکیاں وہ سارے حق والے لیتے چلے جائیں گے، لینے والوں کی ابھی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں حق چاہیے، یہ کہے گا اللہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، وہ بندے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو چاہیے، آپ جو ہے وہ ہمارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں، پھر اللہ تعالیٰ حق والوں کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالتے رہیں گے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اتنے گناہ گھر ہو جائیں گے کہ گناہوں کے پہاڑ لگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ آج لوگوں کو الو بنانا آسان ہے، آج لوگوں کو جو ہے وہ تیز اور چتر اور چلاک بن کر منہ کی جو ہے وہ سلا کے ان سے پیسے بٹورنا آسان ہے، آج لوگوں کی زمینیں دبانا آسان ہے، آج اپنی بہنوں کو حصوں سے محروم کرنا آسان ہے، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا آسان ہے۔ کل پوری کی پوری ساری حجیں اور سارے عمرے اور ساری تسبیحاں اور ساری بزرگیاں وہ لے جائیں گے، اور آپ خالی کھڑے دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ کو غزیر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، کسی جگہ گزرتے ہوئے اپنی گھوڑی پہ سے جا رہے تھے، گھوڑی پہ سے گزرتے ہوئے ان کی گھوڑی کی رکاب کے ساتھ کسی کی گندم کا سنڈا ہٹ گیا۔ اب وہ جب گھر گئے تو دیکھا کہ میں تو فصلوں کے درمیان سے ہو کے آیا، تو یہ سنڈا پتہ نہیں کہاں سے، تو دل میں اللہ کا خوف اور ڈر تو تھا ہی صحیح، اپنے ورثاء کو کہنے لگے کہ دیکھو مجھ سے زندگی میں یہ کوتاہی ہو گئی، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا لیکن یہ معاملہ ہو گیا، اچھا تم ایسا کرنا یہ گندم چھٹے جو ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں، اور یہ گندم جو ہے چھٹے گی اس کو تم میرے کفن کے پلے میں باندھ دینا، کل قیامت کے دن جب یہ حق والا مجھ سے کہے گا تو میں یہ گندم نکال کر اس کے حوالے کر دوں گا اور میری جان بچ جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سنائے کیا بنا، کہنے لگا پکڑا گیا ہوں، پوچھا کیسے، کہا جب میں گندم لے کے گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے فرمایا بندے یہ کیا ہے، میں نے کہا اللہ یہ تیرے بندے کا جو ہے وہ حق ہے، میرے غلطی سے میرے ساتھ سکتا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گندم ہے بھوسا کدھر، اس بھوسے کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ اور جنہوں نے پوری زمینیں دبائی ہوئی ہیں، جو قرضے لے کے مکر جاتے ہیں، جو ٹھگیاں مارتے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ مومن بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ادھر شاہ جمال کا علاقہ ہے تو اس سے آگے وہاں بھی گیا تو میرے دوست کہنے لگے، ایک بزرگ کا نام لے کہنے لگے، ایک بندہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت غریب آدمی ہو، کپڑے نہیں ہیں، اور اسی دن ہی ان کا جو ہے وہ کپڑا بچوں نے سلوا کے ان کے گلے میں ڈالا تھا، پہنایا تھا، کرتا بہت خوبصورت اور اچھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اپنی قمیض نہیں بازار میں اتاری اس کو پہنا، وہ بہت محنتیں کرتا رہا، فرمانے لگے نہیں مجھے قیامت میں اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ایک بزرگ تھے بازار میں سے گزر رہے تھے، ایک ان کو چادر پسند آ گئی، فرمانے لگے بھائی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، میں نے لینی ہے۔ جب خرید لی تو قریب میں ایک ساتھی تھا، اس کو ہدیہ دے دیا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو پسند آئی ہے، آپ تو کبھی اس طرح خریدتے نہیں، آج آپ کو پسند آ گئی تو آپ رکھ لیں۔ فرمایا رکھ ہی تو رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا رکھ رہے ہیں، آپ تو مجھے دے رہے ہیں۔ فرمایا بھائی اللہ رب العزت کے خزانوں میں جمع کروا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ما عندکم ينفد، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کاش کہ ہمیں اس بات پہ یقین آ جائے
کہ اپنے ہاتھوں سے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لٹا کر جائیں. ایک بزرگ کا واقعہ کرتے چلو. ان کا نام تھا خواجہ عثمان بقال رحمت اللہ علیہ. یہ بقالہ جو ہے نا یہ کریانے کی دکان کو کہتے ہیں. تو بزرگ تھے, دکان کرتے تھے کریانے کی. تو ایک نوجوان آیا تو وہ پیسے لے کے آیا تو وہ پیسے کھوٹے تھے. اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے جو چل چل کے ان کی مہر گر جاتی تھی, تو وہ پھر ان کو کھوٹے سکے کہتے تھے. وہ چلتے نہیں تھے, ان کے بدلے میں سامان نہیں ملا کرتا تھا. اب انہوں نے آیا اور آ کر حضرت کو پیسے دیے. حضرت نے یوں دیکھے اور پھر اس کی طرف دیکھا, اس کو محسوس نہیں ہونے دیا, ایسے ہی رکھ لیا. فرمایا یہاں پہ رکھ کیسے؟ اس نے سمجھا کہ بابا جی کو پتہ کوئی نہیں چلا. اس نے سامان بتا دیا, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. انہوں نے سامان اٹھا کے دے دیا اور ان پیسوں کو رکھ لیا اور ایک الگ سے تھیلی بنائی, اس میں ڈال دی. اس دھوکے بعد میں جا کے اپنے اور یار دوست کو بتا دیا, ادھر بابا بیٹھا ہے, ٹھگی لگ جاتی ہے, کوئی نہیں پتہ چلتا. اللہ والوں کو لوگ کیسے ہی سمجھتے رہتے ہیں, کیونکہ طبیعت میں چشم پوشی ہوتی ہے, درگزر ہوتی ہے, وہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے. تو خیر ایک اور آ گیا, ایک اور آ گیا. اب مختلف موقعوں میں لوگ ان کو جو ہے چھوٹے سکے لے کے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے اور وہ سوچتے تھے یہ میرے محبوب کا امتی ہے, میں اس کو کیسے انسان کروں. وہ سودا دیتے رہے اور وہ پیسے جمع ہوتے رہے. اب ان کی ایک عادت اور بھی تھی کہ وہ پیسے گنا نہیں کرتے تھے. کیا پیسے گننا گناہ ہے؟ نہیں, پیسے گننا گناہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے پیسے گن گن کے رکھنا کافروں کی خصلت بیان کی ہے. فرمایا یہ پیسے گن گن کے رکھتے ہیں. الذی جمع مالا وعددہ, وہ مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں. تو بعض بزرگوں کی عادت ہی وہ کہتے تھے کہ بغیر گناہ نہیں ہے, منع نہیں ہے, لیکن کافروں کی مشابہت سے ہمیں بچنا ہے. اللہ کو جب ایک چیز پسند نہیں ہے لہٰذا ہمیں گن کے کرنا نہیں ہے. تو وہ بزرگ جو ہے وہ پیسے بھی نہیں گنا کرتے تھے. ان کے گھر والوں کو سب کو پتا تھا کہ ان کو پیسوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا, اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا وہ ایک تھیلی میں نے پیسے رکھے ہیں وہ تو لا دو. بڑا حیران ہوا, ابا جی نے کبھی پیسے پوچھے نہیں اور آج اس حال میں مال پیسے کی اتنی محبت یاد آ گئی. اس نے کہا بھی صحیح ابا جی چھوڑے, آپ اللہ اللہ کریں, آپ اللہ سے مانگیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں لا دو. وہ گیا اور اٹھا کے لے آیا تھیلی. حضرت نے وہ تھیلی پکڑی اور یوں ہاتھوں پہ رکھی اور آسمان کی طرف یوں بلند کی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے اس تھیلی میں کھوٹے سکے ہیں. ساری زندگی میں تیرے بندوں سے دھوکہ کھاتا رہا, کھوٹے سکے لیتا رہا, کھرا سودا دیتا رہا. آج میرا تیرے پاس آنے کا وقت ہے, میری نیکیاں کھوٹا مال ہے اور میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو بھی میرا یہ کھوٹا مال لے کے مجھے اپنی کھری رضا دے دے, مجھے اپنی جنت دے دے. بس انہوں نے یہ بات کہی اور اس کے بعد ان کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ان کی روح پرواز کر گئی. یہ تھے ہمارے اکابر جو دھوکے کھا لیا کرتے تھے اور اللہ کو راضی کر لیا کرتے تھے, کسی کو دھوکہ دیا نہیں کرتے تھے. اور آج جو دھوکے باز ہو, جو دھوکہ دینے والا ہو, وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے, وہ عقل مند سمجھتا ہے. وہ عقل مند نہیں ہے, وہ پرلے درجے کا بے وقوف آدمی. یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون, کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا اللہ کو. دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں, لیکن عقل بھی تو ہونا. چند ٹکے کی چیز لے کے اپنی آخرت برباد کر رہی ہے, کون سی سمجھداری ہے؟ بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اگلا غم جو مومن کو لگتا ہے وہ بڑا اہم ہے, اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ مومن کے دل میں ہر وقت یہ غم لگا رہتا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں. فرمایا مومن کے دل میں یہ غم لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے موت بغیر ایمان کے نہ آ جائے.
حدیث مبارکہ میں آتا ہے چور چوری نہیں کرتا مگر اس کے دل سے ایمان جدا ہو جاتا ہے، زناکاری نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے دل سے ایمان جدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ نبی اسلام نے لیے، فرمایا جب انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس سے جدا ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں بے ایمان ہو جاتا۔ میں اپنے اس بات کے اختتام پر ایک واقعہ کرتا ہوں۔ اب ہمارے یہاں سیل فون دیکھنا اور غیر رات تک دیکھتے رہنا، ٹی وی دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ہر مرد اور عورت کے بغل کے اندر یہ لعنت کھانا ہوتا ہے اور ہر بندہ اس لعنت کے اندر مبتلا ہے۔ کیا منہ کالا کرتے ہیں، اچھا بھلا نیک بندہ ہوگا لیکن اس کو گند دیکھنے کی عادت ہوگی، گھنٹوں اپنی زندگی کے تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایک جو ہے وہ مؤذن تھا مسجد کا، اس زمانے میں اذان دینے کے لیے مینارے بنے ہوتے تھے، ان کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ اب وہ فجر کا سویرے کا وقت تھا تو وہ مسجد کے مینارے پر اذان دینے کے لیے چڑھا۔ ساتھ مسجد کے جو ہے وہ عیسائیوں کا گھر تھا، اب ان کی جوان عمر بچی ہوئی ہے، وہ چھت کے اوپر اپنے کسی کام سے آئی ہوئی تھی، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ اب اس نے جو ہے وہ ادھر جو جھانکا تو اس کی نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی تو اس کے اوپر شیطانی اور شہوانی خیال غالب آئے، تو نتیجہ کس کا تھا یہ دیکھنے کا؟ جو نوجوان بچے بچیاں یہی کہتے ہیں اور دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اور دیکھنے سے تو بربادی ہوتی ہے۔ اب اس نے بھی تو دیکھا ہی تھا، لہذا جیسے اس کی نظر پڑی تو اس کے اوپر شیطان غالب آ گیا، تو یہ مسجد کے مینارے سے بغیر آزان دیے نیچے اترا اور اس سویرے کے وقت میں جا کے عیسائیوں کے دروازے پر دستک دی، اور جب وہ گھر والے باہر نکلے ان کا کیا خیر تو ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم مسلمان ہو اور ہم عیسائی ہیں، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اگر عیسائی ہو جاؤ تو ہم پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، دن ہوتا ہے تو برادری والوں کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر شیطان ایسا سوال تھا، اس نے کہا جی میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں، کافر تو اسی وقت ہی ہو گیا کہ کفر کے اوپر راضی ہونا کفر ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا کفر ہو یا کسی اور کا کفر ہو۔ جو بندہ کفر پر راضی ہے، ایک آدمی کفر کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کافر ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ ہم سے کافر رکھتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب سے آپ کو نسبت ملی ہے، آپ کو کلمہ ملا ہے، آپ کو اللہ نے اپنے دوستوں کی قطار میں کھڑا کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کافر رکھتے ہیں۔ کافر ہزار مرتبہ دودھ میں گھل کے آ جائے، وہ ایک ادنا درجے کا مسلمان کے لگنے پاؤں سے لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال نے کہا کہ میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا اندر آ جائیں، بٹھاتے ہیں آپ کے اوپر کمرے میں۔ اب جو ہے وہ اس کو اندر گھر لے گئے، وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، اس کا جو پاؤں پھسلا گردن کے بل گرا، وہیں اس کو موت واقع ہو گئی۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ مثال صنم نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم نہ خدا ہی ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ جو ہے وہ لڑکی ملی اور نہ اس کو جنت ملی، نہ اللہ ملا، دونوں جہان برباد ہو گئے۔ میرے دوستو ہم دن رات گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا خبر کس گناہ کی حالت میں موت آ جائے تو ہم بیمار ہو کے مر جائیں گے۔ دوسری طرف اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھیں، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے جو بزرگ تھے، ان کو ڈاکٹروں نے کہا حضرت آپ کے کینسر ہے ٹانگ میں، آپ کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، آپ کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگائیں گے۔ حضرت نے فرمایا بھائی اگر اس حال میں میری موت کا وقت
وقت آ گیا تو پھر میں بغیر کلمے کے مروں گا، میں تو یہ ہے وہ بے ہوشی میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو تکلیف ہوگی، فرمایا میرا اللہ میری مدد کرے گا، تم نے میری ٹانگ کاٹی ہے بھلے کاٹ دو، لیکن میں بے ہوشی میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے ایمان کی حالت میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ان کو ساری تکلیفیں گوارا تھی، لیکن اپنی موت کا جو ہے وہ خاتمہ اپنا ایمان پر ہونے کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنے خاتمے کے ایمان پر ہونے سے کتنے غافل ہیں، کتنے بے خبر ہیں۔ گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، میوزک چل رہے ہیں، ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اگلے بڑے حادثہ ہو جائے، ہمیں موت آ جائے، میوزک چل رہا ہے، ہوش میں سب کی جو ہے وہ فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے سیل فون میں گانے بھرے ہوئے ہیں، ہم مر جائیں گے، کھول کے دیکھیں گے وہاں تو عشق مشوقی ہوگی، وہاں تو لعنت ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا میں کیا کرتا ہوا گیا۔ ہمارے سامنے ایک حادثہ ہوا، ایک آدمی ہے اس کے موٹر سائیکل کے اوپر سامان تھا اور اس کی ٹکر لگی، اس کا سامان بکھرا اور وہ ایک طرف جا کے گرا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب پوری روڈ کے اوپر ٹریفک بلاک تھی، سامان اس کا بکھرا ہوا تھا، اب ہم بھی ٹریفک کے رکنے کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ جو سامان بکھرا ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ فلم میں سپلائی کرتا تھا، فلموں کی سیڑھیاں دکانوں پہ دیتا پھر رہا تھا۔ زندگی کا آخری کام اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت کا حقدار بن کر دنیا سے چلا گیا۔ سارے دوست دل میں جو ہے وہ نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ مومن بن کر زندگی گزاریں گے، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے، ہم اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، ہم اللہ کی رضا اور اس کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کرنے کے غم میں جئیں گے اور اسی محنت اور کوشش میں لگ جائیں گے۔ اور یاد رکھیں اس طرح کا اپنے آپ کو نیک بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کوئی ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کریں؟ بھائی گرمی کا موسم ہر طرف آگ برس رہی ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے رہیں کہ جی اب اس پانی کو ہم ٹھنڈا کیسے کریں؟ آپ کو کوئی آگے کہے گا میاں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، لے جاؤ ایک کھانا ہے، ایک الماری ہے جس کو فریج کہتے ہیں، اس کے اندر ٹھنڈک کا ماحول ہوتا ہے، تم اس پانی کو لے جاؤ اور وہاں جا کے رکھ دو، چند گھنٹے پڑا رہے گا تو یہ اس ماحول کی وجہ سے برف بن جائے گا، یہ ایسا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ یہ دوسروں کو بھی ٹھنڈا کرنے والا بن جائے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت وہ اسی فریج کے مانند ہے جہاں ہے اگر ہم اپنے آپ کو لے جائیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا اور وہ فرمایا کرتے تھے یک زمانہ صحبت باولیا، یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ لوگوں اللہ والوں کی صحبتوں میں ان کی مجلس میں ایک لحظہ اور ایک گھڑی گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ کیا مانا ان کے دلوں سے نور نکلتا ہے، ان کی محفلوں میں نور کی برسات ہوتی ہے، جتنے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں ان کے دل میں نور کی شمع روشن ہو جاتی ہے، ایمان کا جو ہے وہ دیا جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے ایمان کے اندر بڑھوتری آ جاتی ہے۔ یہ ایمان بڑھتے بڑھتے پورے کے پورے انسان کو نیک بنا دیتا ہے۔ ہم محسوس کریں ہمارا وہ دیا گزرے اللہ والا ہے، پھر چلے جائیں، پھر محسوس کریں نیکیوں میں کمی آ گئی، پھر اللہ والوں کے پاس چلے جائیں، آنا جانا کرتے رہیں۔ زندگی میں کبھی تو یہ دل منور ہو ہی جائے گا، کبھی تو یہ روشن ہو ہی جائے گا، اور اگر نہ بھی ہو سکا تو پھر ہماری مثال بنی اسرائیل کی اس نوجوان جیسی ہو جائے گی جس نے 100 کو قتل کیا تھا اور پھر وہ اولیاء کی نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، رستے میں اس کو موت آ گئی، اللہ رب العزت نے اس کے سارے جرموں کو معاف کر دیا، یہ میرے دوستوں کی طرف جا رہا ہے اور مجھے منانے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ سارے دوست دل کی نیت کریں، ارادہ کریں، ہم دنیا کے لیے نہیں جئیں گے، ہم آخرت کے لیے جئیں گے، ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کی محنت نہیں کریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی محنت میں لگیں گے۔ جو حضرات بھی دل میں یہ نیت کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں سچی پکی توبہ کرنے کی نیت فرما لیں۔ میری آواز میری مائیں بہنیں بیٹیاں
بیویاں سن رہی ہیں وہ بھی دل میں پکی سچی توبہ کرنے کی نیت کر لیں. یہ توبہ گویا کہ آج سے اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم ہے, ارادہ ہے. جس نے 50 سال کی عمر میں جا کے توبہ کی, گویا کہ پچھلا 50 سالہ دورانیہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا, تو سب معافی تلافی ہو گئی. آج سے نئے سرے سے زندگی. جس نے 90 سال کی عمر میں توبہ کی, اس کا پچھلا سارا معاملہ صاف, نئے سرے سے زندگی. تو اس لیے آج ہم اپنی زندگی کا, نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. آج اللہ رب العزت سے عہد کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں. ایک دن بندہ بیج لگاتا ہے, پھر پمپل بنتی, پھر پودے بڑے ہوتے, پھر فصل پک جاتی, پھر تیار ہو جاتی. تو آج ہم نیکی کا بیج لگاتے ہیں انشاءاللہ. کبھی تو یہ ہمارا ایمان پک جائے گا, کبھی تو اس کو نیکیوں کے پھل لگ جائیں گے. سارے دوست نیت فرما لیں, یہ فقیر آپ کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھائے گا. سارے دوست سچے پکے دل سے ان کلمات کو پڑھیں. یقیناً آج ہم سچے دل سے ان کلمات کو پڑھیں گے, ہماری مغفرت کر دی جائے گی, ہمیں بخش دیا جائے گا. اور جو لوگ سلسلہ عالیہ میں باقاعدہ جڑ کے ملت میں شریک ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں, مرد ہیں یا عورتیں ہیں, وہ سارے کے سارے دل میں نیت کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ ان اولیاء کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے اللہ کو راضی کیا, اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیا. ہم بھی اس طبقے میں ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. شاید جو ہے جنیاں نے لڑ لگیا ہوا, میری چولی میں یہ کھل گئے. اگر انسان اچھوں کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ لیتا ہے تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ خیر اور برکات عطا فرما دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام دوست جو ہے وہ اپنے